التجا ہے رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے حوالے سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی فضیلت کا بیان ہوگا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت آپ کے سامنے رکھنی ہے اس کو بیان کرنے والے دو علماء ہیں، اور وہ دونوں علماء بڑے چوٹی کے علماء ہیں، لیکن وہ دونوں علماء یہود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہود اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اپنا آخری پیغمبر اپنا آخری رسول بھیج دے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر حسد کی وجہ سے یہود کی اکثریت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ آج جو خاصیت بیان ہوگی یہ یہود کے دو جید علماء کی زبانی ہے۔ ایک عالم کا نام آپ سب جانتے ہیں، بڑے معروف عالم تھے، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے یہود کے جید ترین علماء کرام میں شمار ہوتے تھے سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو پہلے ہی دیدار میں کہہ دیا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان لیا۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عالم کے پاس دین کا کتنا بڑا علم ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے اللہ رب کریم نے جتنی شرائع دنیا میں نازل فرمائی ہیں، جتنی کتب اور جتنے نبی بھیجے ہیں، ہر نبی کو ہر شریعت کے اندر اللہ رب کریم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا ہے۔ تو یہ اس کتاب میں، تورات میں، اس شریعت میں آپ کے متعلق پڑھ چکے تھے، اور علم ایسا تھا، ایسا علم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہی فیصلہ کیا لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹا نہیں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر ان کے کلمہ پڑھنے کی ایک داستان ہے، ایک انداز ہے، وہ آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کی کہانی نہیں بیان کرنی، بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اپنے ایک اور جید عالم کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ بھی یہودی عالم ہے اور بہت بڑا عالم ہے، جید عالم ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ زید بن سعنہ۔ آپ نے شاید یہ نام کبھی نہ سنا ہو، زید بن سعنہ۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل
لما ارادا ہدا زید بن صعنۃ، یہ حدیث کے ابتدائی الفاظ ہیں۔ حدیث امام بیہقی رحمہ اللہ نے دلائل میں نقل کیے، امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں نقل کیے، امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد میں، امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اور ضیاء المقدسی رحمہ اللہ نے مختارہ میں اور کئی ایک کتب میں یہ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل لما اراد ہدا زید بن صعنۃ، اللہ رب کریم نے جب زید بن صعنہ اس یہودی عالم کو ہدایت دینے کا پروگرام بنایا، معلوم ہوا ہدایت اللہ رب کریم دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا، کسی کی چاہت پر ہدایت نہیں ملتی۔ اگر کسی کی چاہت پر ہدایت مل سکتی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہدایت دیتے اپنے قریبی چچا، پیارے چچا ابو طالب کو۔ چاہت کے باوجود بھی اللہ رب کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب جسے آپ چاہیں ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہدایت اس کو ملے گی جسے میں چاہوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے، اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب کریم ہم سب کو راستہ حق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ پروگرام بنا تو فرماتے ہیں کہ زید بن صعنہ نے کہا، کیا کہا؟ کہنے لگا کہ انی رأیت من علامات النبوہ، اور ایک روایت میں ہے ما من علامات النبوۃ من شیء الا وقد عرفتہ فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی نظرت الیہ الا اثنتین، کہ میں نے تورات کا جو علم حاصل کیا، جو شریعت کا علم حاصل کیا، اس علم کے تحت میں نے جب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو دیکھا تو مجھے اس چہرے میں نبوت کی ساری علامات اور نشانیاں نظر آئیں۔ میں نے جو ہی میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیا تھا کہ آپ کے چہرے کو دیکھا اور فرما دیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ اب یہ بھی اتنا بڑا عالم ہے کہ کہتا ہے ما من علامات النبوۃ من شیء الا وقد عرفتہ فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی جتنی نشانیاں میں تورات میں انجیل میں پڑھ چکا ہوں ساری کی ساری میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اور محمد کے چہرے کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی ساری نشانیاں مجھے اسی چہرے میں نظر آتی ہیں۔ الا اثنتین، ہاں دو نشانیاں نبوت کی ایسی بھی پڑھ چکا ہوں جو اس چہرے کو دیکھنے کے باوجود بھی مجھے نظر نہیں آتی۔ نبوت کی جتنی نشانیاں پڑھی ہیں ساری نظر آتی ہیں سوائے دو نشانیوں کے، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ نشانیاں کون ہیں؟ کون سی ہیں؟ لم اخبرہما منہ، میں دیکھ کر بھی نہیں سمجھ سکا اور کسی نے مجھے بتائی بھی نہیں۔
اب 2 نشانیاں باقی ہیں میرے علم کے مطابق. کون سی؟ نمبر 1 کہتے ہیں یسبقو حلمہ جہلہ، اور نمبر 2 ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما. 2 نشانیاں چہرے سے نظر نہیں آئیں مجھے، ان کو نظر نہیں آئیں، لیکن تھی. کیا ہے؟ ایک نشانی یہ ہے یسبقو حلمہ جہلہ. نبی وہ ہوتا ہے جس کا تحمل، جس کی بردباری، جس کا حلم اس کے جہل سے سبقت لے جائے. جہل کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ کو، جو پڑھا لکھا نہ ہو اس کو جاہل کہتے ہیں. یہ جہل ہے؟ نہیں. بے بہا علم ہو، بہت زیادہ پڑھا ہوا، لیکن تھوڑی سی تلخ کلامی ہو، تھوڑی سی مزاج سے ہٹ کر کوئی بات یا عمل سامنے آئے، لڑ پڑے، گالم گلوچ شروع ہو جائے. اس کو اس دور کے لوگ بھی جاہل کہتے تھے. کہا نبوت کی ایک نشانی مجھے نظر نہیں آئی کہ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ اس کے سامنے جتنی بھی اس کے مزاج کے مخالف گفتگو ہو جائے، عمل ہو جائے، وہ حلم، تحمل، بردباری دکھاتا ہے. کبھی جہالت والے الفاظ اور اعمال اس سے صادر نہیں ہوئے. اور دوسری نشانی یہ ہے ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ الا حلما. یہ تو ہے اس کے سامنے کوئی ایسی مخالف بات ہوئی، کوئی چیز نظر آئی. دوسری بات یہ ہے ولا یزیدہ شدت الجہل علیہ، اگر اس پر کوئی جہالت ظاہر کرے، اس کو گالیاں دے، اس کو برا بھلا کہے، اس کو تکلیف دے، تو نبی کی نشانی یہ ہے کہ الا حلما، اس کو جتنا زیادہ گالیاں دیں گے وہ اتنا زیادہ نرم ہوگا، اس کی جتنا زیادہ مخالفت کریں گے وہ اتنا زیادہ پیار کرے گا، محبت کرے گا. یہ 2 خوبیاں مجھے نظر نہیں آئیں. نبوت کی ساری خوبیاں اس شخص کے چہرے سے مجھے نظر آ گئیں. یہ 2 نظر نہیں آئیں. اب کیا کرنا ہے؟ علامات نبوت جو پڑھ چکا ہوں اس میں سے 2 چیزیں نہیں ہیں، لہذا میرے نزدیک نبی نہیں ہے. فیصلہ کیا، ایک فیصلہ کیا. حضرات میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص یہ فکر اپنے اندر رکھے، حق کو تلاش کرنے کے لیے فکر ہو کہ حق کہاں ہے، حق کو ڈھونڈے، تلاش کرے. اس نے تلاش کرنا چاہا، فَكُنْتُ کہنے لگا كُنْتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ، میں اس کے تھوڑا سا قریب ہوتا ہوں. یہ فیصلہ کر لیا، میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اس کے ساتھ نرم گفتگو کروں گا. یہود اس کے مخالف ہیں لیکن میں اس کی مخالفت ظاہراً نہیں کروں گا، اس کے قریب ہوں گا. لِأَنْ أُخَالِطَهُ فَعَرَفْتُ، میں اس کے ساتھ گھل مل جاؤں گا اور دیکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ دونوں صفات بھی اس ہستی میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. یہ دونوں صفات دیکھنی ہیں، بس یہ کام کرنا ہے. کہتے ہیں یہ سوچ کر میں قریب ہو گیا کس کے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف زبان سے دعوت نہیں ہوتی، عمل سے بھی دعوت ہوتی ہے، کردار سے دعوت بہت بڑا کام کرتی ہے. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بہت بڑے دشمن تھے. مسجد نبوی میں 3 دن باندھ کر رکھا، کہا کچھ نہیں، صرف صحابہ کرام کا، نبی علیہ السلام کا کردار دیکھا. جب وہاں سے چھوڑا، آزاد کیا تو واپس آ گئے، کہنے لگے اصل غلامی تو اب ہوئی ہے میری، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کردار کا اثر تھا. کردار سے دعوت دے، کردار سے. اب اس شخص نے فیصلہ کیا ہے، یہودی عالم نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں. کہتے میں قریب ہو گیا. ایک دن ایسا ہوا
ایسا ہوا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجرات ومعه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ اچانک ہم نے دیکھا اتاہ رجل علی راحلتہ وہو کالبدوی، ایک دیہاتی شخص آیا، سواری پر سوار ہے، دیہات سے چل کر آیا، سواری روک دی، اترا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریۃ بنی فلان قد اسلموا ودخلوا فی الاسلام، فلاں قبیلہ، فلاں بستی آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام جانتے تھے ان کو، اس لیے اس نے یہی تعارف کروایا کہ فلاں بستی کے لوگ پورے کے پورے، ساری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے فحدثتہم ان اسلموا اتاہم الرزق رغدا، ان کے اسلام لانے میں میری کوشش ہے، میری بھی کوشش ہے۔ وہ کوشش کیسی ہے؟ میں نے ان کو دعوت اسلام دی تھی اور ساتھ میں نے ان کو یہ بھی بتایا تھا ان اسلموا اتاہم الرزق رغدا، اگر تم کلمہ پڑھ لیتے ہو، مسلمان ہو جاتے ہو تو سنو رب تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا، بڑا رزق ملتا ہے، دین اسلام میں بہت کچھ ملتا ہے، آ جاؤ۔ فَأَسْلَمُوا وَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کہنے پر اللہ نے ویسے ان کو ہدایت دی، توفیق دی، ان نے کلمہ پڑھا اور پوری بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بات یہ ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ جب دین اسلام میں داخل ہو گئے اللہ رزق کی فراوانی کر دے گا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ وَنَحُوتٌ مِّنَ الْغَيْظِ، اللہ کے رسول قحط سالی پڑ گئی ان کے علاقے میں، تنگ حال ہو گئے، بارشیں اس علاقے سے، اس بستی سے گھوم گھام کر دوسری بستیوں میں بارشیں ہوتی ہیں، ان کی بستی کا بارشیں اور بادل رخ بھی نہیں کرتے، معاملہ یہ ہو گیا ہے۔ اخشا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب خوف ہوا ہے، مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ ان یخرجوا من الاسلام طمعا کما دخلوا فیہ طمعا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں اللہ رزق دے گا، بہت ساری باتیں بتائی تھیں، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ہوا یہ کہ قحط سالی پڑ گئی، بارشیں ختم، گھاس نہیں ہے، اناج نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں اور انسان مر رہے ہیں، مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ کفر میں نہ لوٹ جائیں، وہ کلمے کا انکار نہ کر جائیں، مرتد نہ ہو جائیں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں ان رأیت ان ارسل الیہم بشیء تعینہم بہ، میں اس لیے آیا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو سکے آپ کے پاس کوئی فنڈ جمع ہو یا کوئی دوست ایسا ہو جو ان کی معاونت کر سکے، ان کا تعاون کر سکے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آپ کچھ بھیج دیں تاکہ یہ میری محنت ضائع نہ ہو، کچھ نہ کچھ آپ بھیج دیں۔ زید بن سونا کہتے میں ساتھ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کی گفتگو سنی، وَنَظَرَ إِلَىٰ رَجُلٍ إِلَىٰ جَنبِهِ أُرَاهُ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے سیدنا علی مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی ما باقی منہ شیء، کچھ موجود ہے، جو مال آیا تھا اس میں کچھ بچا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کوئی چیز ہے تاکہ ان کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں ہم۔ زید کہتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا علی نے سوچنا شروع کیا، علی نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا رضی اللہ عنہ۔ زید کہتے ہیں میں نے خود کہا دنوت، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا، میں نے کہا حل لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا محمد کیوں کہہ رہا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کو رسول اللہ کیوں کہے؟ یہ تو کہتا ہی نہیں۔ یا محمد، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات سنیے، آپ نے اگر ان لوگوں کی مدد کرنی ہے، ان کا تعاون کرنا ہے تو میرے پاس رقم موجود ہے، میرے پاس رقم موجود ہے، اور آپ مجھے وقت مقررہ لکھ دیں، اور اس وقت پر آپ اس رقم کے بدلے میں مجھے اتنی کھجوریں دیں گے، اور کھجوریں بھی فلاں باغ سے دیں گے، من حائط بنی فلان، یعنی یہ رقم جو آج دے رہا ہوں اس کے بدلے میں کھجور لوں گا، آپ کا اور میرا سودا طے ہو رہا ہے، میں رقم ایڈوانس دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں کھجوریں بعد میں لوں گا، یہ سہولت صرف آپ کو دے رہا ہوں، ویسے نہیں دے رہا، آپ میرے ساتھ سودا کر لیں، وقت مقررہ کر لیں، وزن مقررہ کر لیں، اور یہ بھی ہے کہ میں فلاں شخص کے باغ کی جو کھجوریں ہیں وہاں سے لوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا لا یا یہودیو، او یہودی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ابیوں کا، میں تیرے ساتھ لین دین کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، کیسے تجارت ہوگی؟ الا اجل قضا و قضا ولا اسمی من بنی حائط فلان، ٹھیک ہے وزن بھی طے ہوگا، قیمت بھی طے ہوگی، وقت بھی طے ہوگا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ طے نہیں ہوگا جس باغ کا آپ کہہ رہے ہیں اس باغ سے نہیں دوں گا، جہاں سے آئے گی اس باغ کی دوں گا کھجوریں، بس یہ طے کر لو۔ اس یہودی عالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو بھی مان لیا، طے کر لیا، اور دینار دے دیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 80 مسکال سونے کے دے دیے، کئی تولے سونا بنتا ہے، دے دیا، اتنی کھجوریں دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے وصول کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی شخص کو دیا اور فرمایا احمل الیہم فاعنہم، جاؤ سیدھے اسی بستی میں چلے جاؤ اور جا کر ان کا تعاون کرو، یہ ہماری طرف سے تعاون ہے، جا کر ان بستی کے لوگوں کا تعاون کریں، کہا سالی پڑ گئی ہے، معاملت کریں، چلے جائیں۔ وقت طے ہو گیا۔ زید خود کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، اور سب کو پتا تھا میں مسلمان نہیں تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذهب الى جنازة ومعه ابو بکر وعمر وعثمان فی نفر من اصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ عنہم، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے۔ میں بھی چل پڑا۔ جب وہاں جنازہ ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا دیا، سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک دیوار کھڑی تھی، دیوار کا کچھ سایہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سائے کی طرف چل پڑے، لیجلس الیہ، بیٹھنے کے لیے۔ حضرات یہاں سے ہماری بات شروع ہونے لگی ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دیوار کے قریب پہنچے، ابھی بیٹھے نہیں تھے۔ زید کہتا ہے، زید بن سونا کہتے ہیں کہ میں جلدی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گربان سے، آپ کے کپڑوں سے پکڑا اور زور سے کھینچا اور جھنجھوڑا، اور غصے والے چہرے کے ساتھ آپ کی طرف میں نے دیکھنا شروع کیا۔ لوگوں سنو، خود زید کہتے ہیں میں نے جس دن آپ کے قمیض سے پکڑا اور کھینچا، ابھی وعدے سے 3 دن باقی تھے، ابھی وعدے کا دن نہیں آیا تھا، میں نے جا کر پکڑا، جھنجھوڑا اور چہرے کو متغیر کر لیا، اور برے بھرے الفاظ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بھری محفل میں ایک طعنہ دیا۔ میں نے کہا قد علمتکم
بنی عبد المطلب لمطلن، او عبد المطلب کی اولاد میں تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں، تم سارے کے سارے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہو، تم ٹال مٹول کرنے کے عادی ہو، تمہارا پورا خاندان ایسا ہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک شخص جو صاحب وقار اور صاحب عزت ہو اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ کوئی شخص آ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، ایسے جملے کہے اور پھر جھوٹ بھی بولے اور پورے خاندان کو تانے دے کہ تمہارا باپ ایسا، تمہارا دادا ایسا، میں تمہارے پورے خاندان کو جانتا ہوں، تمہارا خاندان وہ ہے جسے مطل کہتے ہیں۔ مطل عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قرض کی رقم بھی موجود ہو، وقت بھی ہو جائے، لیکن جب بھی لینے والا آئے اس کو کہے کہ آج نہیں، کل آنا، پرسوں آنا، ٹال مٹول کرتا رہے، اس شخص کو مطل کہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، تیرا تو پورا خاندان ہی مطل ہے۔ کیسے لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، میں جھنجھوڑتا رہا اور ایسی باتیں کرتا رہا۔ یہ باتیں کرتے کرتے اچانک میری نظر پڑی، اذا عمر عیناہ تدوران، میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر کی نگاہیں ایسے گھوم رہی ہیں، میرے پورے جسم پر ایسے ان کی نگاہیں گھوم رہی ہیں، اور ساتھ ہی سیدنا عمر فرماتے ہیں یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، اتقول ما قال رسول اللہ ما اسمع وتصنع ما ارى، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے پیغمبر کے لیے جو جملے تم کہہ رہے ہو ہمارے کان ان جملوں کو سن نہیں سکتے، وتصنع ما ارى، میری موجودگی میں میرے پیغمبر کے ساتھ جو کام تم کر رہے ہو، اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں دیکھ سکتا۔ اکفف یدک عن رسول اللہ، اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول کے کپڑوں سے پیچھے کر لے۔ سن والذی بعثہ بالحق، جس ذات نے میرے پیغمبر کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی قسم، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ میرے پیغمبر ناراض ہو جائیں گے، لضربت بسیفی علی راسک، میں تلوار مار کر تجھے تیرے تن سے جدا کر کے قتل کر کے رکھ دوں گا، لیکن مجھے وہاں سے اشارہ ہو جائے، اشارے کے انتظار میں ہوں۔ صحابہ کی محبت بھی دیکھیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری بھی دیکھیے، غصہ ہے، محبت میں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تلوار چلاتے نہیں، ہاتھ تک نہیں استعمال کیا۔ کیوں؟ وہاں سے اشارہ نہیں ہو رہا۔ زید خود کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ خود اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی عمر فی طعدۃ وتبسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل عمر کی باتیں سن رہے، اس یہودی کی باتیں سن رہے اور مسکراتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کا جب غضب دیکھا، غصہ دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا عمر، اے عمر، انا وہو کنا فی احوج غیر ھذا، اے عمر جو کام تو نے میری وجہ سے کیا، جو کام تو نے اس یہودی کے ساتھ کیا، یہ دونوں کام تیرے غلط ہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ میری ضرورت کچھ اور تھی، اس کی ضرورت کچھ اور تھی، تو نے ہمیں ہماری ضرورت کی غذا دی ہی نہیں ہے۔ عمر، میری ضرورت کچھ اور تھی، اس کی ضرورت کچھ اور تھی، تو نے ہماری ضرورت کو سمجھا نہیں۔ ہماری ضرورت یہ تھی عمر، تیرا کام یہ تھا کہ ان تأمرنی بحسن الادا، سب سے پہلے تو اپنے پیغمبر کو کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرض لیں تو حسن ادائیگی کیا کریں، اچھے طریقے سے ادا کیا کریں، وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ الطَّبَائِ، اور اس شخص کو بھی کہتا کہ جب بھی کسی سے قرض واپس لینا ہو تو اچھے طریقے سے لیا کرو، اس طرح نہ ڈانٹا کرو، یہ انداز ہونا چاہیے تھا۔ اے عمر اب تو ہی جا، اے عمر اب تو ہی جا، اذهب به، اس یہودی عالم کو ساتھ لے جا، اور فَاتِهِ حَقَّهُ، اس نے جو کچھ مجھ سے لینا ہے، جتنی کھجوریں لینی ہیں
جا یہ اتنی کھجوریں ہیں، میں تجھے بتا دیتا ہوں یہ اس کی کھجوریں اس کو فلاں جگہ سے تول کر ناپ کر وزن کر کے دے دے، اور ساتھ سن اے عمر وزدہ 20 صاعًا، اس کو 20 صاع مزید اضافی کھجوریں بھی دے دینا۔ 1 صاع 2.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی 50 کلو گرام کھجوریں اسے اضافی بھی دے دینا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکان ما روتہ علیہ، اے عمر جو تو نے اس پر روب ڈالا، جو تو نے اس کو جملے کہے، ان جملوں کی بخشش کے لیے عمر میری طرف سے 50 کلو اس کو کھجوریں بھی دے دینا۔ یہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی گفتگو کر کے دیکھے تو صحیح، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ممبر پہ کچھ اور ہیں اور بازار میں کچھ اور ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت بھی وہی، جلوت بھی وہی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی وہی، انفراد میں بھی وہی۔ آپ کی زندگی میں ایک ایک لمحے میں کبھی شریعت سے کوئی فرق، کوئی تضاد نہیں آیا۔ ہمارے علم میں اور عمل میں تضاد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اس یہودی عالم کو لے جائیے فلاں جگہ، اتنی کھجوریں دے دیں، 20 صاع اضافی دے دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لے کر چلے گئے، سب کچھ دے دیا۔ جب 20 صاع اضافی ملے، اس یہودی عالم نے پوچھا اے عمر میری کھجوریں تو پوری ہو گئیں، یہ 20 صاع اضافی کیوں ملے؟ کہنے لگے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے پیغمبر نے حکم دیا کہ یہ 20 صاع وہ ہیں جو میں نے تیرے اوپر روب جھاڑا تھا، یہ اس کے بدلے ہیں، میں نے 20 صاع تجھے اس لیے دیے۔ اب یہ یہودی عالم رک جاتا ہے اور کیا کہتا ہے اتعرفنی یا عمر، اے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ سیدنا عمر فرماتے ہیں میں تجھے نہیں جانتا کہ تو کون ہے، بس اتنا جانتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کا تو دشمن ہے۔ اس شخص نے کہا میرا نام ہے زید بن سونا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں الہبرو، وہی زید جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم ہو کر اتنا گھٹیا کردار، تو نے یہ کام کیا کیا؟ یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے کچھ لینا ہی تھا تو عالم کا انداز یہ نہیں ہوتا، تیرا انداز کچھ اور ہونا چاہیے تھا، تیری گفتگو پیاری ہوتی، پیارے انداز سے مانگتا۔ یہ کوئی انداز ہے؟ تجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تیرے لیے دوست نہیں ہے۔ اس نے کہا اے عمر سن، واللہ ما من علامات النبوت شیء الا وقد عرفتہ فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب بھی اس محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی ساری نشانیاں اس کے چہرے سے نظر آتی تھی، الا اثنتین، مجھے 2 نشانیاں آج تک نہیں ملی تھیں۔ میں ان 2 نشانیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت ان کے ساتھ چلا، میں ان 2 نشانیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اللہ کی قسم ہے آج میں نے وہ دونوں نشانیاں اس میں پا لی۔ میں نے اس کو ستایا ہے اور میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ 3 دن پہلے آ گیا، ابھی وقت نہیں ہوا تھا، دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم تورات میں جو کچھ پڑھا حق کا حق میں نے محمد میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ دیکھ لیا۔ اب اے عمر سنیے، آپ گواہ ہو جائیں، اشہدو کا واللہ انی قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کسی اور کو بتا سکوں یا نہ سکوں، سنو میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں آج سے میں اس جملے پر راضی ہو گیا کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور دین اسلام کو میں نے اپنے لیے پسند کر دیا ہے اور محمد کو میں نے اپنا نبی سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے اے عمر انی اکثرہم مالا، پوری یہودی برادری کے اندر کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا اللہ نے مال مجھے دیا ہے، اور سنیے میں وعدہ کرتا ہوں واللہ ان شطر مالی صدقۃ علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میری آدھی جائیداد محمد مصطفیٰ کی عمر کے لیے صدقہ ہو گئی۔
آپ کی امت کو صدقہ دیتا ہوں، اور آؤ چلیں۔ سیدنا عمر چلے، زید بن سونا چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اسی محفل میں موجود ہیں۔ زید جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ کو دیکھتے ہی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا، سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں آمن بہ وصدقہ، کلمہ پڑھا، ایمان لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی، اور پھر ایسا مومن بنا، ایسا مومن بنا شہید المشاہد کلہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک حیات میں جتنی دین اسلام کے لیے جہاد کیے، جتنی جنگیں کی، ہر جنگ میں اس زید بن سونا نے حصہ لیا، حتیٰ کہ یقتل شہیداً فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں اللہ نے اس یہودی عالم کو شہادت عطا فرما۔ حضرات، میرے پیغمبر کی خاصیت کیا ہے کہ ان کے ساتھ جتنی آپ غلط جملے اور غلط رویے سے پیش آئیں گے، نبی کی نرمی میں، محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کے اس جمعہ کا ایک ہی نقطہ درس ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے، زیادتی کا بدلہ محبت میں، دعاؤں میں دے، تاکہ اللہ اسے ہدایت دے، آئندہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس سے نرمی کرے، محبت کرے۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔